بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسطی ایشیا کی ہوائیں اب پاکستان کی معیشت کا رخ بدلنے کو تیار ہیں۔ تاریخ اوراق پلٹیں تو سمرقند اور بخارا ہمیشہ سے بر صغیر کی تجارت اور تہذیب کا مرکز رہے ہیں، لیکن آج یہ تاریخی رشتہ ایک جدید معاشی انقلاب میں ڈلنے جا رہا ہے۔ فروری 2026 میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیوف کا دورہ پاکستان محض ایک روایتی سرکاری دورہ نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کی معیشت اور دفاع کے لیے ایک گیم چینجر لمحہ ثابت ہوا ہے۔ 10 سالہ ٹیکس استثناء کی حیران کن پیشکش، اربوں ڈالر کے تجارتی معاہدے اور دفاعی ٹیکنالوجی میں اشتراک کے نئے دور کا آغاز، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا اور اسے عام پاکستانی تاجر اور ریاست کو کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں اس خصوصی بزنس رپورٹ میں۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل۔ 3.4 ارب ڈالر کے معاہدے اور دفاعی شراکت داری کا نیا عہد، سمرقند کے نیلے گنبدوں کی تاریخی چھاؤں اور ملتان کی روحانی مہک اب ایک نئے اسٹریٹجک اور معاشی بندھن میں بندھنے جا رہی ہے۔ فروری 2026 میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیوف کا دورہ پاکستان محض ایک سفارتی رسمی کارروائی نہیں تھا، بلکہ یہ خطے کی تاریخ کا وہ موڑ ہے جس نے صدیوں پرانے برادرانہ تعلقات کو 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کے ٹھوس تجارتی معاہدوں اور جدید دفاعی شراکت داری کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ 10 سالہ ٹیکس فری زونز، اس دورے کا سب سے بڑا دھماکہ خیز اعلان پاکستانی تاجروں کے لیے ازبکستان میں 10 سالہ ٹیکس استثناء ہے۔ یہ رعایت محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں، بلکہ وسطی ایشیا کی 8 کروڑ صارفین پر مشتمل منڈی کی چابی ہے۔ دونوں ممالک نے باہمی تجارت کا حجم 2 ارب ڈالر تک لے جانے کا فوری ہدف مقرر کیا ہے۔ اس وقت نجی شعبے کے درمیان طے پانے والے 3.4 ارب ڈالر کے معاہدے اس بات کا ثبوت ہیں کہ دونوں جانب کے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو چکا ہے۔ دنیا کی بہترین کپاس پیدا کرنے والے ملک ازبکستان اور ٹیکسٹائل میں مہارت رکھنے والے ملک پاکستان کا یہ ملاپ ایک نیا صنعتی انقلاب برپا کرے گا۔ پاکستانی سرمایہ کاروں کو ازبکستان میں دھاگا اور کپڑا بنانے کے لیے سستی بجلی اور زمین فراہم کی جائے گی، جہاں سے تیار مال روس اور یورپ بھیجا جائے گا۔ زرعی تجارت، پاکستان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ازبک منڈیوں میں پاکستانی چاول، آلو، کینو اور آم کی مانگ میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ فائٹو سینٹری معیار کی جانچ کے مسائل حل ہونے کے بعد اب پاکستانی کسان براہ راست اپنی پیداوار تاشقند بیچ سکیں گے۔ ازبکستان نے پاکستانی ادویات کی رجسٹریشن کا عمل انتہائی آسان بنا دیا ہے۔ پاکستان کی فارما انڈسٹری، جو پہلے ہی معیاری ادویات کے لیے مشہور ہے، اب وسطی ایشیا میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تجارتی خوابوں کی تعبیر کے لیے ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ترمز مزار شریف کابل پشاور ریلوے لائن کا منصوبہ مکمل ہونے پر سامان کی ترسیل کا وقت 35 دن سے کم ہو کر صرف 3 سے 5 دن رہ جائے گا۔ جی ہاں، صرف 3 سے 5 دن رہ جائے گا۔ یہ منصوبہ پاکستان کی کراچی اور گوادر بندرگاہوں کو وسطی ایشیا کا گیٹ وے بنا دے گا، جس سے پاکستان کو سالانہ کروڑ ڈالر کی ٹرانزٹ فیس حاصل ہوگی۔ معاشی مضبوطی کے ساتھ ساتھ دفاعی تعاون نے بھی نئی بلندیوں کو چھوا ہے۔ صدر شوکت مرزائیوف نے اپنے دورے کے دوران پاکستان کے دفاعی ٹیکنالوجی کے مرکز گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا انتہائی اہم سرکاری دورہ کیا۔ عسکری قیادت کا استقبال چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے معزز مہمان کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ ازبک صدر کو پاکستان کے خود تیار کردہ جدید ترین ڈرونز، میزائل ٹیکنالوجی، سرویلنس سسٹمز اور دیگر دفاعی آلات دکھائے گئے۔ GIDS، جو پاکستان کا سب سے بڑا سرکاری دفاعی برآمد کنندہ ہے، نے ازبکستان کو اپنی جدید ترین مصنوعات اور صنعتی مہارت کے اشتراک کی پیشکش کی ہے، یعنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے معاہدوں کی پیشکش کی ہے۔ دونوں ممالک نے دفاعی صنعت میں جوائنٹ وینچرز پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد خطے میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید عسکری صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ یہ دورہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان محض دوستی کا نہیں، بلکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ہے۔ ایک طرف پاکستانی تاجر 10 سالہ ٹیکس چھوٹ اور 3.4 ارب ڈالر کے معاہدوں سے اپنی جیبیں بھریں گے، تو دوسری طرف GIDS کے ذریعے دفاعی تعاون
خطے کے امن کی ضمانت بنے گا۔ سمرقند اور لاہور اب صرف تاریخ کے اوراق میں نہیں بلکہ مستقبل کی اقتصادی اور دفاعی شاہراہ پر بھی ایک ساتھ سفر کریں گے۔ غرض یہ دورہ محض کاغذ پر دستخط کرنے کی رسم سے نہیں بلکہ خطے کی تقدیر بدلنے کا ایک عملی نقشہ ہے۔ ایک طرف 3.4 ارب ڈالر کے معاہدے اور ٹیکس فری زونز پاکستانی معیشت میں تازہ خون دوڑائیں گے تو دوسری طرف GIDS دفاعی اشتراک پاکستان کے عسکری وقار میں مزید اضافہ کرے گا۔ سمرقند سے گوادر تک بننے والی یہ معاشی اور دفاعی راہداری اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور ازبکستان اب صرف دوست نہیں بلکہ ترقی کے سفر کے اٹوٹ ساتھی ہیں۔ آنے والا وقت بتا رہا ہے کہ یہ خطہ اب دنیا کی تجارت اور طاقت کا نیا مرکز بننے جا رہا ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے سے آگاہ کریں، چینل کو لائک سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیں رپورٹ ڈیجیٹل۔ پاکستان زندہ باد۔